أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين لا يعملون ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ سورۃ القصص چل رہی ہے اور اس کا یہ آخری رکوع ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ آخرت کا گھر یعنی جنت ہم نے ان لوگوں کے لیے بنائی ہے لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، جو لوگ کے زمین میں نہ تکبر کرتے ہیں، نہ بڑائی چاہتے ہیں، ولا فسادا، اور نہ زمین کے اندر فساد اور گڑبڑ چاہتے ہیں. یہ ہم نے آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بنایا. والعاقبۃ للمتقین، اور جو عاقبت ہے، انجام ہے، وہ متقی لوگوں کے لیے ہے. یعنی آخرت اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عطا فرمائیں گے جن کو کہ اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار دیا ہوگا. یہاں تین باتیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی. ایک بات اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمائی کہ آخرت کا گھر یعنی جنت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو ہم دیں گے جو کہ زمین میں فساد نہیں پھیلانا چاہتے اور تکبر نہیں کرتے اور تقوی اختیار کرتے ہیں. جنت اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتے ہیں. یہ تین چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ کو تکبر بالکل پسند نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے الکبریاء ردائی، بڑائی میری چادر ہے، بڑائی میری چادر ہے. الکبریاء ردائی، اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں. اور نہ اللہ تعالیٰ اس زمین میں اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ کوئی انسان اس زمین میں فساد کا ارادہ کرے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں کہ کوئی فساد مچائے، کوئی چیز کرے. تو اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آخرت
اور اس کا ثواب اور جنت ان لوگوں کے لیے رکھی ہے جو لوگ کہ دنیا میں نہ بڑا بننا چاہتے ہیں اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں، یعنی نہ تکبر کرتے ہیں جو بہت بڑا باطنی گناہ ہے، اور نہ کوئی ایسا ظاہری گناہ کرتے ہیں جس سے فساد زمین میں برپا ہو۔ اب دیکھو بعض لوگ ہوتے ہیں فساد برپا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس سے لوگوں میں فساد پھیلے۔ اسی لیے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ہر قسم کا گناہ وہ فساد فی الارض ہے، ہر گناہ وہ فساد ہے، ہر گناہ کی ایک نحوست ہوتی ہے، ہر گناہ سے زمین میں فساد پھیلتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ معصیت، یہ در حقیقت گناہ، یہ ہر قسم کا گناہ کیوں نہ ہو، وہ فساد فی الارض ہے، زمین میں فساد مچانا ہے، کیونکہ گناہ کے وبال سے دنیا کی برکتوں میں کمی واقع ہوتی ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، معصیتیں کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس دنیا کے اندر کمی پیدا ہوتی ہے، اس کی برکتوں میں کمی آتی ہے۔ اللہ، اسی لیے اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو لوگ تکبر اور ظلم یا مطلق معصیت کا ارادہ کرتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، جو گناہ کرتے ہیں کوئی ان کا حصہ نہیں ہوتا۔ یہاں یہ سمجھ لیجیے گا بات کو، اس آیت میں دو باتوں سے منع کیا، ایک تکبر سے جس کو ہم تفاخر بھی بولتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنا، یعنی ایک دوسرے کو حقیر سمجھنا، دوسرے کو اپنے سے چھوٹا سمجھنا، اور دوسرا یہ کہ تکبر کرنا اور فساد پھیلانا۔ اب یہاں یہ مسئلہ ہے کہ انسان کے دل میں بعض اوقات بڑائی کا خیال آتا ہے، اپنی بڑائی آتی ہے، تکبر آتا ہے، یا کوئی ایسا گناہ کرتا ہے جو فساد کا سبب بنتا ہے۔ بعض لوگوں کی طبیعتوں میں فساد ہوتا ہے، وہ دوسرے لوگوں کو وہ کوئی نہ کوئی مصیبت میں مبتلا کر کے رکھتے ہیں، پریشانیوں میں مبتلا کر کے رکھتے ہیں، یہ سارے فساد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو پسند نہیں فرماتے۔ اب یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان کو کوئی ایسا کام کرنا پڑتا ہے، اپنے لیے اچھی چیز کا انتظام کرنا پڑتا ہے، اچھے رہنے کا، اچھے پہننے کا، اچھی چیزوں کے استعمال کا، تو کیا یہ بھی بڑائی میں آتی ہے بات کہ آدمی یہ سمجھے کہ بھئی میں ایک اچھی چیز لے رہا ہوں؟ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ جس چیز کو شریعت نے منع کیا وہ یہ ہے کہ انسان اپنی آمدنی جو بھی ہے اس آمدنی میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے بغیر اپنی آمدنی سے کوئی انسان اپنے لیے اچھے سے اچھا انتظام کرے، آرام و راحت کے خاطر، آسائش کے خاطر، تو یہ تکبر میں نہیں آتا۔ ایک آدمی نے اپنے لیے اچھا گھر بنوایا، اچھی چیزیں پہننے کے لیے لی، اوڑھنے کے لیے لی، استعمال کے لیے لی، لیکن نہ قرضہ لیا کسی سے، نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا، تو فرمایا کہ یہ کوئی تکبر میں داخل نہیں ہے، بلکہ ہر انسان اپنی گنجائش میں رہتے ہوئے ہاتھ کسی کے سامنے پھیلائے ہوئے اس کو حق ہے کہ یہ کام کرے۔ ایک انسان کو آرام تو ملتا ہے لیکن اس سے وہ خوبصورت چیز بھی لینا چاہتا ہے، پیسے خرچ کر رہا ہے خوبصورتی کے اوپر، اچھی بھی ہے اور خوبصورتی کی وجہ سے پیسے بھی زیادہ دینے پڑ رہے ہیں۔ تو ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود بھی جمیل، اللہ جمال کو پسند کرتا ہے، بشرط یہ کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، اپنی آمدنی کے اندر رہ کر وہ خرچہ پورا کرے۔ تیسری چیز فرمائی یہ ہے کہ اس لیے خرچہ کر رہا ہے کہ دوسرے کے اوپر اپنی بڑائی کو ثابت کرے، جس کو قرآن کریم نے تفاخر سے تعبیر کیا۔ تفاخر کا کیا مطلب ہے؟ خرچہ اس لیے کر رہا ہے تاکہ میں دوسروں سے بڑا نظر آؤں، ضرورت نہیں ہے، خواہش بھی نہیں ہے، آرام بھی نہیں ہے،
بس یہ ایک داعیہ ہے، یہ ایک جذبہ ہے کہ میں اپنے آپ کو بڑا دکھاؤں اور دوسرے کو حقیر سمجھوں، کمتر سمجھوں۔ جیسے لوگوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ نہیں بھائی فلانی چیز اس لیے لوں، ایسی لوں جو کسی دوسرے کے پاس نہ ہو، گاڑی ایسی خریدوں جو دوسرے کے پاس نہ ہو۔ نیت کیا ہے؟ نیت آرام نہیں ہے، نیت اپنا شوق نہیں ہے، نیت یہ ہے کہ دوسرے کو نیچا دکھاؤں کسی طریقے سے اور خود میں اوپر ہو جاؤں۔ فرمایا کہ یہ تفاخر ہے، یہ تکبر ہے، یہ جو اس کے دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ میں اس سے اوپر ہو جاؤں، یہ ہے اصل چیز۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ایک جملہ لکھا ہے، وہ میں پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں۔ فرمایا کہ تکبر جس کی حرمت اور وبال اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے وہ وہی ہے کہ لوگوں پر تفاخر اور ان کی تحقیر مقصود ہو، حقارت مقصود ہو، ورنہ اپنے لیے اچھے لباس، اچھی غذا، اچھے مکان کا انتظام جب وہ دوسروں کے تفاخر کے لیے نہ ہو مذموم نہیں، جیسا کہ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں اس کی صراحت موجود ہے، اس کی تصریح موجود ہے کہ اس لیے اچھا لباس، اس لیے اچھا گھر، اس لیے اچھی سواری، اس لیے اپنی اچھی چیزیں کر رہا ہے کہ اس کا ایک شوق ہے یا اس کو ایک راحت ہے، اس کو لینی ہے، پھر تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اس کے ذریعے سے دوسرے کو نیچے دکھانا مقصود ہے، اس کے ذریعے سے دوسرے کو کمتر بتلانا مقصود ہے، یہ ہے گناہ۔ ہمارے ہاں لوگ شادیاں کرتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے کہ صاحب مہمان آئیں گے، چلیں جی میرے پاس پیسے بھی ہیں، گنجائش بھی ہے، تو چلو میں نے ایک کے بجائے دو کے بجائے 4 ڈشیں بنوا لی، بیٹھنے کا انتظام اچھا کر لیا، اچھی چیزیں رکھ لی، ٹھیک ہے جتنی گنجائش ایک انسان نے کیا۔ لیکن ایک نیت یہ ہے کہ نہیں میرے ہاں فلانے کی شادی ہوئی تھی، اس سے زیادہ انتظام کرنا ہے، کم نہیں ہونا۔ اب یہاں جذبہ کیا ہے؟ جذبہ مہمانوں کی خدمت نہیں ہے، مہمانوں کا خیال نہیں ہے، یہاں جذبہ یہ ہے کہ دوسرے سے آگے نکلنا ہے اور دوسرے کو اپنے سے نیچے دکھانا ہے، یہ ہے جذبہ، یہ ہے حرام۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے کی تحقیر مقصود ہے۔ ورنہ آپ دیکھیے حدیث شریف میں تو اطعام الطعام کو اللہ رب العزت نے افضل ترین عبادت قرار دیا، کھانا کھلانا دوسرے کو، اطعام الطعام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ افضل اعمال کون کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ کئی چیزیں فرمائی، ان میں سے ایک چیز فرمائی کہ دوسرے کو کھانا کھلانا۔ یہ نہیں کہا کہ غریب کو کھانا کھلانا، نہیں، بس کھانا کھلانا۔ آپ کسی اپنے عزیز رشتہ داروں کی دعوت کریں جو صاحب حیثیت ہیں، ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ گھر میں مہمان آئے، صاحب حیثیت ہیں، یہ بھی ان میں داخل ہے۔ شادی کی تقریب کی، آپ نے لوگوں کو کھانا کھلایا، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ افضل عبادت فرمائی۔ لیکن یہ نیت آ جانا کہ ہاں میں دوسروں سے آگے بڑھوں، دوسرے کو حقیر بتاؤں، یہ تکبر اللہ کو پسند نہیں۔ الکبریاء ردائی، تکبر اللہ تعالیٰ فرماتے بڑائی میری چادر ہے، یہ تکبر کسی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کبھی پسند نہیں فرماتے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تلک الدار الآخرہ، یہ جنت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے بنایا جو بڑائی نہیں چاہتے دنیا میں، تکبر نہیں چاہتے دنیا میں، اور نہ کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں، معصیت کرتے ہیں جس سے زمین میں فساد برپا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والعاقبۃ للمتقین، آخرت کا بہترین انجام، آخرت، اچھی آخرت ان لوگوں کو ملے گی جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کو آخرت ملے گی۔ یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک انسان نے تکبر بھی نہیں کیا، زمین میں فساد بھی نہیں مچایا اور بس مطمئن ہو کر بیٹھ گیا، نہیں، اس کو بھی جنت نہیں۔ تیسرا عمل بتایا کہ تقوی اختیار کرنے والے انسان کو اللہ تعالیٰ اچھی آخرت عطا فرماتے ہیں۔ تقوی کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سے ڈرنا، اللہ کے حکموں کی پابندی کرنا، فرائض ہوں تو فرائض، واجبات ہیں تو واجبات، سنتیں ہیں تو سنتیں، اور جو محرمات ہیں، گناہ ہیں، ان سے بچنا،
محرمات سے دور رہنا، یہ ہے تقوی۔ اصل چیز گناہوں، اصل چیز فرائض و واجبات کو پورا کرنا ہے اور گناہوں سے بچنا ہے، یہ ہے تقوی، یہ ہے اللہ کا ڈر۔ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ اس چیز کی فکر پیدا فرما دے تو تقوی بھی ہو، ساتھ میں تکبر بھی نہ ہو، اور ساتھ میں زمین کے اندر فساد مچانا بھی نہ ہو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے اس انسان کو ہم آخرت کا گھر عطا فرماتے ہیں، بہترین آخرت عطا فرماتے ہیں، اس کو جنت عطا فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ من جاء بالحسنہ، جو کوئی انسان کے اچھا کام دنیا میں کرتا ہے، کوئی اچھا کام بھی کرے، فلہ خیر منہا، اس انسان کو آخرت میں اس سے زیادہ بہتر چیز اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ ایک انسان اگر دنیا میں کوئی اچھا کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو بہترین چیز، بہترین اس کا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ کوئی نعمت اللہ تعالیٰ کے ہاں ضائع نہیں ہوتی، کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضائع نہیں ہوتی۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو کوئی انسان برائی کا کام کرتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے، فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو بدلہ نہیں دیا جائے گا الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ، ان کی برائیوں کا، صرف سوائے اس کے کہ اس کو اسی چیز کا بدلہ ملے گا جو کام کہ وہ دنیا میں کرتا تھا۔ یعنی ایک انسان نے اگر دنیا میں کوئی برائی کا کام کیا تو اس کو برائی کا بدلہ بھی ملے گا، اس کو برائی کا بدلہ اللہ تعالیٰ پورا دیں گے۔ کوئی اچھا کام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اچھائی کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ حدیث قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو فرمایا۔ یہ جو اللہ رب العزت در حقیقت یہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کوئی بھی اچھائی کر رہا ہوتا ہے اور آدمی کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میری یہ اچھائی پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، اگر اس کا عمل خالص اللہ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کا بدلہ اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور اگر کوئی انسان برائی کرتا ہے تو برائی کا بدلہ بھی اس انسان کو ضرور ملتا ہے، الا یہ کہ کوئی انسان اپنی برائی اور اپنے گناہ سے معافی مانگ لے، معافی فوراً مانگ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیں۔ یہ جو سورۃ الزلزال آتی ہے، سورۃ الزلزال میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها، یہ وہ دن ہوگا روز آخرت کا جس دن زمین جو ہے، یا یوں فرما لیجئے کہ جس دن زمین اس کی خبریں بتائے گی، انسان کے اعمال کے بارے میں بتلائے گی، کہ کون زمین بولے گی کہ یا اللہ اس نے یہ عمل یہاں پر کیا تھا، ہاتھ کہیں گے کہ یا اللہ اس نے یہ گناہ کیا تھا، زبان کہے گی کہ اس نے یہ گناہ کیا تھا، پیر کہیں گے کہ اس نے یہ عمل کیا تھا، پتھر بولے گا کہ میرے سامنے یہ کیا تھا، زمین بولے گی کہ یہ کیا تھا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، آخر میں فرمایا کہ جو انسان ایک ذرے کے برابر بھی کوئی نیکی کرے گا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، خیر کا کام کرے گا، ایک ذرے کے برابر کوئی نیک کام کرے گا، یَرَهُ، اس کو اللہ تعالیٰ اس کو دکھائیں گے کہ دیکھو تم نے یہ کام کیا، اس کو اپنی نیکیاں نظر آئیں گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کوئی انسان ایک رائی کے ذرے کے برابر بھی کوئی گناہ کا کام کرے گا، اس کو بھی وہ دیکھے گا اپنے سامنے کہ وہ کیا ہے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو انسان اچھائیاں کرتا ہے، نیکیاں کبھی ضائع نہیں ہوتی، اور جو انسان برائیاں کرتا ہے اس کو بھی وہ اپنے سامنے دیکھنے والا ہے، اس کو اس کی برائیوں کا اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بھی دیں گے، گناہ بھی دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے فرمایا کہ جب کوئی انسان کوئی گناہ کا ارادہ کرتا ہے، ایک انسان نے گناہ کا ارادہ کیا اور پکا
پکا ارادہ کر لیا کہ میں نے یہ گناہ کرنا ہی کرنا ہے، تو اس ارادہ کرنے کا انسان کو گناہ ملتا ہے، ارادے کا گناہ ملتا ہے۔ ارادہ کیوں کیا گناہ کرنے کا؟ ایک تو ہوتا ہے گناہ کرنے کا وبال، وہ تو گناہ کرنے پر ملتا ہے، لیکن گندی چیز کا جو ارادہ کر کے بیٹھا، اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ اس کو گناہ دیتے ہیں۔ البتہ اگر وہ اپنے گناہ کو اللہ کے خوف سے چھوڑ دے تو پھر اس کے نامہ اعمال میں گناہ کے بجائے اللہ تعالیٰ ثواب لکھ دیتے ہیں، وہ اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی غیر اختیاری طور پر وہ گناہ نہ کر سکا تو گناہ، عمل کا تو گناہ نہیں ملے گا، لیکن جو ارادہ اس نے گناہ کا کیا تھا اس کا گناہ تو اس کو ملے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ انسان کبھی گناہ کا ارادہ کرے تو عمل کرنے سے پہلے اپنے گناہ کے ارادے کو ترک کر دے، چھوڑ دے گناہ کے ارادے کو۔ والعاقبۃ للمتقین، اور عاقبت یعنی آخرت کی نجات اور فلاح، یہ دو چیزوں سے ضروری ہے، ایک تکبر یعنی تکبر سے بچنا اور فساد سے بچنا، اور اعمال صالحہ کی پابندی کرنا۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی انسان کو فائدہ عطا فرماتے ہیں، اور وہ انسان جو ہے وہ ان چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ جو کوئی انسان یہ گناہ کرتا ہے، اچھائیاں کرتا ہے، اچھائی کے ارادے سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نیکیوں پر اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کوئی نیکی چاہے چھوٹی کیوں نہ ہو، اس کو کبھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں یہ چھوٹی نیکی کا خیال دل میں جب آتا ہے اس کو کر لینا چاہیے، اس لیے کہ یہ مہمان ہے، مہمان کی عزت کرو گے وہ دوبارہ آئے گا، مہمان کی تکریم نہیں کرو گے وہ نہیں آئے گا۔ چھوٹی نیکی کیوں نہ ہو، میرے اور آپ کے لیے نیکی چھوٹی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے، ہماری بخشش کے لیے یہ ایک بہت بڑی چیز بن جائے۔ اسی طرح گناہ، اس کا بدلہ انسان کو ملتا ضرور ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم گناہوں میں پھنس گئے، نکل نہیں سکتے، لیکن ہمارے جتنے بھی حضرات بزرگان دین ہیں، اکابرین ہیں، وہ ہمیشہ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو گناہوں سے نکلنا بعض اوقات بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن ایک کام انسان کر سکتا ہے کہ گناہوں سے نکلنے کا ارادہ کر لے اور اللہ تعالی سے دعا مانگ لے۔ میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ مجھ کو یاد آیا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو گناہ جب انسان کرتا ہے اور گناہ کا ارادہ انسان کرتا ہے یا نیکی کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، یوں تو آپ اپنی دنیا کی خواہشات کے لیے جب اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں تو کوئی دعا اللہ قبول فرماتے، کوئی نہیں کرتے، لیکن جب خیر کے لیے دعا مانگیں، ثواب کے لیے دعا مانگیں اور گناہوں سے بچنے کے لیے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ اس انسان کی لازمی مدد فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بندے نے ارادہ تو کیا نا۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں، ایک آدمی کہتا ہے میں رشوت کی زندگی میں مبتلا ہوں، میرے سے رشوت نہیں چھٹتی۔ ایک کہتا ہے کہ میرا پورا کاروبار سود میں ہے، میں سود چھوڑنے کے لیے میں تیار نہیں، میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں سود کو چھوڑ دوں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں اس میں مبتلا ہوں، کوئی کہتا ہے اس میں مبتلا ہوں۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ دو کام تو تم کر سکتے ہو فوراً۔ ایک ارادہ کرو کہ یا اللہ میں جب یہ کام چھوڑنا ہے، میں نے ارادہ کر لیا چھوڑنا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی مضبوط قوت ارادی دی ہے کہ وہ قوت ارادی ایسی ہے کہ جب انسان اس قوت ارادی کے ذریعے سے دنیا میں کوئی کام کرتا ہے، بڑے سے بڑا کام کر جاتا ہے، قوت ارادی سے بڑے سے بڑا کام کر جائے گا، موت کے منہ میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال دے گا۔ قوت ارادی ہے۔ آج ہواؤں میں انسان اڑ رہا ہے، زمین کے اندر گھس رہا ہے، فضاؤں میں جا رہا ہے، آگوں میں کود رہا ہے، اپنی قوت ارادی کے بلبوتے پر۔ آپ دیکھیے موت کے کرتب دکھانے والے کیسے کیسے کرتب دکھاتے ہیں، ذرا سی اندازے کی غلطی ہو جائے موت ہی موت ہے۔ یہ ساری محنت کس لیے کر رہا ہے؟ قوت ارادی کی بنیاد پر، دنیا کمانے کے لیے، شہرت کمانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے۔ اور یہی قوت ارادی انسان اپنے آپ کی آخرت بنانے میں استعمال کرے کہ یہ چاہے کہ میں دنیا کے گناہوں کو میں چھوڑ دوں گا، ارادہ کرے اور دعا کرے، پھر محنت کرے گا، کچھ دنوں میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔
لیکن ایک انسان اگر گناہوں کے چھوڑنے کا ارادہ ہی نہ کرے، فکر ہی نہ کرے، دعا بھی نہ مانگے، کوشش بھی نہ کرے، تو آرزوؤں سے کچھ نہیں ہوتا، تمناؤں سے کچھ نہیں ہوتا، ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوا کرتا۔ اس لیے فرمایا کہ کوئی انسان اگر برائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی برائی کا بدلہ دیتے ہیں، اور برائی اس انسان کو پھر وہ ملتی ہے۔ آگے قرآن کریم میں فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، جو انسان، جب بے شک اللہ وہ ہے الذی فرض علیک القرآن، جس نے نازل کیا آپ کے قرآن کو، آپ پر قرآن کو، لرادک الی معاد، وہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور پھیرنے والے ہیں الی معاد، پہلی جگہ پر، پہلی جگہ سے مراد ہے مکہ مکرمہ۔ ان الذی فرض علیک القرآن، جس ذات نے آپ کے اوپر قرآن کو اتارا، لرادک الی معاد، وہ ذات آپ کو دوبارہ لوٹائے گی الی معاد، پہلی والی جگہ پر، یعنی مکہ مکرمہ پر۔ اس کی آیت کی جو شان نزول ہے، جس وقت یہ آیات نازل ہوئی، اس کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت غار ثور سے رات کے وقت نکلے، اور مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جانے والا جو مشہور راستہ تھا، اس کو چھوڑ کر دوسرے راستوں سے آپ نے سفر کیا، کیونکہ دشمن پیچھے لگے ہوئے تھے، دشمن تعاقب میں تھے۔ جب آپ جحفہ کے مقام پر پہنچے، جو مدینہ طیبہ کے راستے کی مشہور منزل ہے جحفہ، تو وہاں پر ایک جگہ آتی ہے رابغ۔ رابغ پہنچ کر وہاں سے مکہ کا جو پرانا راستہ ہے وہ آ کے مل جاتا ہے، مدینہ اور مکہ کا راستہ مل جاتا ہے۔ اس وقت آپ کی نظر مکہ مکرمہ پر پڑی، مکہ مکرمہ کے راستے پر پڑی، جہاں سے اب راستہ بدل رہا تھا، تو آپ کو بیت اللہ بھی یاد آیا، اپنا وطن بھی یاد آیا، جس گھر کو چھوڑ کر آپ آئے یاد آیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف پسند نہیں تھی، تو اس وقت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ خوشخبری سنائی، یہ بشارت دی کہ آپ کی مکہ مکرمہ سے یہ جدائی چند روزہ ہے، عارضی ہے، بالآخر آپ کو مکہ مکرمہ پہنچا دیا جائے گا، جو فتح مکہ کی بشارت تھی۔ آپ اندازہ کیجئے، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب بظاہر دور دور مکہ مکرمہ جانے کے آثار نہیں تھے۔ کس طرح مکہ مکرمہ سے نکلے ہیں، چپکے سے نکلے، اندھیروں میں نکلے، جان بچا کر نکلے، زندہ یا مردہ پکڑے جانے کے لیے مشرکین مکہ دوڑ رہے ہیں، پیچھا کر رہے ہیں، آپ جان بچا بچا کر نکل رہے ہیں۔ اس وقت یہ خوشخبری آ رہی ہے کہ ہم آپ کو مکہ مکرمہ پہنچا دیں گے۔ اگر اللہ کی طرف سے یہ آیت نہ ہوتی تو کبھی انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں کبھی واپس بھی اپنی جگہ پہ جا سکتا ہوں۔ اس وقت یہ آیات نازل ہوئی، ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک الذی، جس ذات نے فرض علیک القرآن، آپ پر کلام پاک کو نازل کیا، لرادک الی معاد، وہ ذات آپ کو ضرور بھی ضرور لوٹا دے گی آپ کے اپنے پرانے گھر پر۔ یہ فتح مکہ کی خوشخبری دی جا رہی ہے، اس وقت دی جا رہی ہے جب بالکل بے سر و سامانی کی حالت میں تھے۔ اللہ، اس لیے اس آیت کے بارے میں کہا جاتا ہے نہ یہ مکی آیت ہے نہ مدنی آیت ہے، یہ درمیان میں اتری ہے مکہ اور مدینہ کے راستے کے اندر۔ ان الذی فرض علیک القرآن قل ربی اعلم من جاء بالہدی، اسی لیے آپ کو جب دوبارہ مکہ مکرمہ میں فاتحانہ واپسی کی بشارت دی گئی، تو جس ذات نے آپ کو دشمن پر غالب کر کے دوبارہ یعنی اللہ، جس ذات حق نے آپ پر قرآن نازل کیا، فرض کیا، آپ کو دشمنوں پر غالب کر کے دوبارہ مکہ لوٹایا جائے گا، یہ آپ کو بشارت دی گئی۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن کی تلاوت اور اس پر عمل کرنا یہ فتح و نصرت کی دلیل ہے، کامیابی کی دلیل ہے۔ وہی قومیں کامیاب ہوتی ہیں، وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں
جو قرآن پاک کو پڑھتے بھی ہیں، قرآن پاک پر عمل بھی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے پوری مدنی زندگی اب شروع ہوئی، مشقت کی زندگی، محنت کی زندگی، جاتے ہی جہاد شروع ہو گئے۔ پہلے سال میں غزوہ بدر، غزوہ احد، خندق، احزاب، یہ کون سے غزوات، لڑائیاں، جہاد چل رہے ہیں، دشمنوں کی سازشیں چل رہی ہیں، دشمنوں کی چالیں ہیں، پوری دنیا نیست و نابود کرنے کے چکر میں لگ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو۔ بچت ہوئی تو کس چیز سے ہوئی؟ قرآن پاک سے۔ قرآن پڑھتے تھے، قرآن پر عمل کرتے تھے، اللہ کی نصرت تائید غیبی آتی تھی، اللہ تعالیٰ راہیں سجاتے تھے، اور پھر اللہ ہی نے بچایا۔ یہ وقت آیا کہ ایک وقت تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے جان بچا کر نکلے ہیں، اور بقول کسی کے کہ مکہ مکرمہ سے یہ لوگ اونٹوں کی مہارے تھامے نکلے تھے، دیکھتے ہی دیکھتے قوموں کی باگڈوریں ان کے ہاتھوں میں آ گئی، پوری دنیا پر ان کا پرچم لہرانے لگے صحابہ کرام کے۔ یہ کس وجہ سے لہرانے لگے؟ اس لیے کہ اچھی انگلش بولتے تھے، اس لیے کہ وہ دشمنوں کے آگے پیچھے پھرتے تھے، دشمنوں کی چاپلوسیاں کرتے تھے، اس لیے پوری دنیا پر حکمرانی آ گئی۔ پوری حکمرانی اس لیے ان کے اوپر آئی کہ انہوں نے قرآن کو پکڑا، قرآن پر عمل کیا، قرآن کی تلاوت کی، دین کو تھاما، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا ان کے ہاتھوں میں ڈال دی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جناب دشمنوں کی کاسلیسی کرتے رہیں، دشمنوں کی چاپلوسیاں کرتے رہیں، دشمنوں کے نظاموں کو اپنائیں، دشمنوں کی زبانوں کو اپنائیں، دشمنوں کے لباسوں کو اپنائیں، اور چاہیں کہ ہم بادشاہ بھی بنے رہیں۔ ایسا کیسے ہوتا ہے؟ جن لوگوں کی ہم کاسلیسی کرتے تھے، آج وہ اپنے ملک میں ہمیں داخلہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ آپ پڑھ لیجئے اخبارات کے اندر، انگریزی پہ مرے جا رہے ہیں ہم لوگ، کسی طرح بچہ انگلش سیکھ لے، بس کسی طرح انگریزی لباس پہننا آ جائے ہمارے بچے کو، کسی طریقے سے انگریزی ہماری معاشرت ہمیں بہت اچھی طریقے سے آ جائے، اور انگریز ہے کہ وہ آپ کی طرف دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ قومیں کبھی اس طرح نہ ترقی کرتی ہیں نہ کبھی ترقی کی ہے، یہ ماضی کی تاریخ بھری پڑی ہے اس سے۔ کوئی چاہے کہ ہم دشمنوں کے نقش قدم پر چلیں، جو قومیں اپنی نظروں سے گرتی ہیں، جو قومیں اپنی تہذیبوں کو چھوڑتی ہیں، جو قومیں اپنی معاشرت اور اپنے کلچر کو چھوڑتی ہیں، وہ تہذیبیں، وہ قومیں سولیوں پر لٹک جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں۔ جو قوم اپنی نظر سے گر گئی، اس قوم کو اٹھانے والا دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے، کیونکہ اپنی نظروں میں خود گرا ہوا ہے وہ۔ ہماری مثال ایسی، ہم خود اپنی نظروں میں گرے ہوئے ہیں، ہم خود اپنی زبان کو حقیر سمجھتے ہیں، ہم اپنے معاشرت کو حقیر سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے آگے پیچھے پھریں گے ہمیں عزت مل جائے گی۔ ہمیں کبھی نہ عزت ملی ہے نہ ملے گی کبھی اس طرح۔ یاد رکھیے، قوموں کی تاریخیں یہ نہیں رہی۔ قومیں غلامی کر کے نہیں جیتا کرتی، قومیں ہمیشہ عزت والی قومیں جیتتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آیت حضرات مفسرین فرماتے ہیں، باوجود تمام مخالفتوں کے، باوجود تمام نفرتوں کے، لڑائیوں کے، اللہ نے مسلمانوں کو عزت اور فوقیت دی قرآن پاک کی وجہ سے۔ قرآن پاک، اس کو پڑھو، اس پر عمل کرو، ان کے طریقوں کو اپناؤ، آپ دیکھو دنیا میں کوئی آپ کا مد مقابل ہوگا نہیں، جیسے صحابہ کرام کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کل شیء فرمایا کہ قل ربی اعلم من جاء بالہدی، فرمایا کہ قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، میرا رب اچھی طرح جانتا ہے من جاء بالہدی، کون انسان ہے جو راہ راست پر چلتا ہے، ومن هو فی ضلال مبین، اور کون انسان ہے جو گمراہیوں کے راستے پر چلتا ہے، اللہ کو پتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کفار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جانے کا حق ہے جو کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف راغب کرتے تھے، اور اس کفار کو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ اگر ان کفار کو آپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی تو آپ ان کو اتنا کہہ دیجئے، میرا رب اچھی طرح جانتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو اور گمراہ لوگوں کو، اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح پتا ہے کہ کون گمراہ ہے کون ہدایت یافتہ۔
وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. اللہ تعالیٰ فرماتے وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك، کہ آپ کو تو امید نہیں تھی، یعنی جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت نہیں آئی اس وقت تک کہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی امید نہیں تھی کہ یہ کتاب قرآن پاک آپ پر نازل کی جائے گی. کہاں امید تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نبی بن جاؤں گا، میرے اوپر ایک اللہ کی کتاب نازل ہوگی. وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب، آپ کو امید نہیں تھی کہ آپ پر کوئی کتاب اللہ کی نازل ہوگی. الا رحمة من ربك، مگر محض آپ کے رب کی مہربانی سے اس قرآن پاک کا آپ کے اوپر نزول ہوا. فلا تکونن ظہیرا للمجرمین. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اللہ نے آپ پر یہ انعام فرمایا کہ قرآن کریم آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، آپ ان لوگوں کی خرافات کی طرف توجہ مت کیجئے. جس طرح آپ اب تک ان لوگوں سے کفار سے الگ تھلگ رہتے تھے، اسی طریقے سے ان کفار کی ذرا سی بھی تائید نہ کیجئے گا. جیسا پہلے الگ تھلگ رہتے تھے اب بھی ان سے الگ تھلگ رہیے. فلا تکونن ظہیرا للمجرمین للکافرین ولا يصدنك عن آیات اللہ بعد اذ انزلت الیک وادع الی ربک ولا تکونن من المشرکین. اور فرمایا کہ جب اللہ کے احکام آپ پر نازل ہو چکے تو ایسا نہ ہونے پائے جیسا کہ اب تک بھی نہیں ہو پایا کہ یہ لوگ آپ کو ان احکامات سے روک دیں اور آپ بدستور اپنے رب کے دین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہیے. یعنی نہ پہلے ہوا اور نہ اب ہونے دیجیے گا ایسی بات کہ کہیں کافر لوگ آپ کو روک نہ دے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے عمل کرنے سے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ، اور فرمایا کہ آپ ان مشرکین میں، اور جس طریقے سے اب تک آپ کا مشرکوں سے کوئی تعلق نہیں رہا اسی طریقے سے آپ آئندہ بھی ان مشرکوں میں شامل نہ ہوئیے گا. جس طرح آپ اب تک شرک سے معصوم ہیں اسی طرح آئندہ بھی اللہ کے ساتھ کسی معبود کو مت پکارنا. یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ دیکھیے آپ ہمیشہ غیر مسلموں سے علیحدہ رہے ہیں، آپ ہمیشہ غیر مسلموں سے دور رہے ہیں، آئندہ بھی اسی طریقے سے رہیے، ان سے تعلق نہ رکھیے، ہمیشہ ان سے علیحدگی اختیار کریں. اور جب کسی انسان کے اوپر غصہ زیادہ ہوتا ہے تو آدمی ایک وقت آتا ہے کہ اس کی طرف دیکھ کر بھی بات نہیں کرتا. یہاں پر بھی اللہ رب العزت کو چونکہ ان کفار پر غصہ بہت تھا تو اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر ان غیر مسلموں کو سنانا چاہتے ہیں جو غیر مسلم اللہ کی بات ماننے کے لیے کسی قیمت پر تیار نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، آپ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے رب کو اپنے شریک مت کریں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ بات کا کوئی امکان نہیں تھا، لیکن سنانا مقصود غیر مسلموں کو تھا کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرائیے. لا الہ الا ہو، سوائے خدا کے کوئی خدا نہیں، وہی ایک خدا ہے وحدہ لا شریک ہے. کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے الا وجہہ، سوائے اللہ کے. کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز تباہ ہو جائے گی، ہر چیز دنیا کی ختم ہو جائے گی الا وجہہ، سوائے اللہ کے، کوئی سوائے اللہ کے، اللہ باقی رہے گا، کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں. دوسری تفسیر اس کی بعض حضرات نے یہ کی کہ وجہہ سے مراد ہے عمل خالص، کہ کل شیء ہالک الا وجہہ، کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے عمل، خالص عمل کے جو اللہ کے لیے کیا جائے. صرف خالص عمل جو اللہ کے لیے کیا جائے گا وہ عمل تو باقی رہے گا، اور اس کے علاوہ دیگر جتنے اعمال ہیں جو خالص اعمال نہیں وہ باقی نہیں رہیں گے، وہ ختم ہو جائیں گے. صرف خالص عمل اللہ کے لیے باقی رہنے والا ہے. لہ الحکم، اللہ ہی کے لیے حکم ہے، وإلیہ ترجعون، اللہ ہی کی طرف تم لوگ پھیرے جاؤ گے. ان آیات میں اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیے غیر مسلموں سے دور رہیے. غیر مسلموں سے دور رہنے کا کیا مطلب؟
غیر مسلموں سے دور رہنے کا مطلب ہے کہ اپنی زندگی میں، اپنے گھریلو ماحول میں، اپنی معاشرت میں، اپنی معیشت میں آپ غیر مسلموں کی مشابہت مت اختیار کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا بہت اہتمام فرماتے تھے کہ غیر مسلموں کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے تھے۔ یوں تو تعلق رہتا تھا ان کو اپنے سے مانوس کرنے کے لیے، حسن سلوک ان کے ساتھ آپ فرماتے تھے، لیکن ان کی نقالی کریں، ان کی مشابہت اختیار کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بالکل پسند نہیں فرماتے تھے۔ فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کوئی انسان ان کی غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے، فہو منہم، وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم کی مشابہت کو بالکل پسند نہیں فرمایا۔ جب مدینہ طیبہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ غیر مسلم جو ہیں وہ یعنی یہودی وہ عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کو کہ عاشورے کا روزے کی فضیلت بیان فرمائی کہ عاشورے کا روزہ بہت افضل روزہ ہے۔ پھر فرمایا، پھر نبی کریم یعنی یوں فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، افضل ترین روزے بعد رمضان، رمضان کے بعد وہ کون سے روزے ہیں؟ محرم الحرام کے روزے ہیں۔ لیکن یہ فرمایا کہ یہودی ایک روزہ رکھتے ہیں، تم 2 روزے رکھو، یعنی ان کا روزہ ایک ہے، فرمایا کہ تم 2 روزے رکھو، 10 محرم کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لو، یا تو 9 کا ملا لو یا 11 کا ملا لو۔ اب بظاہر دیکھنے کی بات ہے کہ کیا مسئلہ تھا، روزہ ہی تو ہے، عبادت ہی تو ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادتوں کے اندر بھی مشابہت کو پسند نہیں فرمایا غیر مسلموں کے ساتھ۔ اپنی طرز میں، اپنی معاشرت میں، اپنے رہنے میں آپ بالکل پسند نہیں فرماتے تھے غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت کو، بالکل پسند نہیں فرمایا۔ اور اس کے کس لیے پسند نہیں فرمایا؟ اس لیے پسند نہیں فرمایا کہ ان کے اثرات ان کی طرف منتقل ہوتے ہیں، پھر ان غیر مسلموں کے اثرات آپ کے اندر آئیں گے، قوموں کے اندر آئیں گے تو قومیں پھر ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پہننے میں کوئی ایسا لباس نہیں پہنتے تھے جس کی ادنا سی مشابہت غیر مسلموں کے ساتھ ہو، آپ فوراً اس کو بدل دیا کرتے تھے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں تو اپنے کلچر کو اپناتے ہوئے شرم آتی، ہم شرماتے ہیں کہ ہم اپنا کلچر اپنائیں، اپنا لباس پہنیں، اپنی زبان بولیں، اپنی معاشرت اختیار کریں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہماری بڑی عزت ہے، بڑی عزت ہے ہماری کہ ہم جو غیر مسلموں کی نقالی کر رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ غیر مسلم ہمیں اتنا حقیر سمجھتا ہے، اتنا چھوٹا سمجھتا ہے، اتنا معمولی سمجھتا ہے ہماری ان حرکتوں کی وجہ سے۔ وہ مذاق اڑاتے ہیں ہمارا کہ دیکھو اپنی زبان چھوڑ کر تم دوسری زبانوں کو بولتے ہو، تمہیں تکلیف کیا ہے؟ 2 پاکستانی بیٹھ کر انگلش میں باتیں کر رہے ہیں، ان کو تکلیف کیا ہے؟ کس احساس کمتری میں مرے جا رہے ہیں؟ یہ غیر مسلم کی مشابہت یہ صرف انسان کو اندر سے کھوکھلا کرتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس بات کو پسند نہیں فرمایا، اسی لیے جگہ جگہ فرمایا وَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ، آپ کبھی مددگار نہ بنیے گا کافروں کے، ان کی مدد نہ کیجیے گا۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، بار بار فرما رہے کہ آپ ان کی معاونت مت کریں، ان کی مدد مت کریں، حسن سلوک کریں، لیکن اپنی زندگی میں اس کے اثرات کو ڈالیں، یہ کبھی آپ نے پسند نہیں فرمایا، تاکہ آپ کی نسل خراب نہ ہو، تاکہ مسلمانوں کے مزاج و مزاج خراب نہ ہو۔ آج ہمارے ہاں کتنے مسلمان باہر رہتے ہیں، کتنے لوگ باہر رہتے ہیں اور بڑا فخر کرتے ہیں کہ صاحب میرے بچے باہر چلے گئے، میرے بچے باہر پڑھ رہے ہیں، انہوں نے تعلیم مکمل کر لی، اب وہ وہیں پر جاب کر رہے ہیں، اب وہاں پر ڈالر کما رہے ہیں، اب وہاں پہ پاؤنڈ اور یورو کما رہے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ کل ان کے اوپر کون سا وقت آنے والا ہے۔ کل یہی بچے یہودی لڑکیوں سے شادیاں کرتے ہیں، مسلمان لڑکیاں یہودی لڑکوں سے شادیاں کرتی ہیں، مسلمان لڑکے عیسائی لڑکیوں سے شادیاں کرتے ہیں، اور مسلمان لڑکیاں عیسائی مردوں سے شادیاں کرتے ہیں، ہندوؤں سے شادیاں ہو رہی ہیں۔ یہ نتیجہ نکلا، آپ نے جب اپنے بچوں کو باہر بھیج دیا اس شوق میں کہ بچہ باہر تعلیم حاصل کرے گا، دینی پختگی تو گھر کے ماحول نے دی نہیں، دینی طور پر تو بچوں کو گھر کے اندر ان کو دین سکھایا نہیں، اور چھوڑ دیا ان کفرستانوں کے اندر
جو سراسر کفرستان ہے، دولت کمانے کے لیے اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کی یونیورسٹیوں میں چھوڑ دیا. آپ مجھے بتائیے اب وہ بچہ یہودی بنے، عیسائی بنے، کیا بنے گا وہ بچہ بڑے ہو کر؟ آج ایک ایسے انسان، ایک دو گھرانے نہیں ہیں جو ان ممالک کے اندر رہنے والے ہیں جو مرتد ہو گئے. بے شمار انگنت خاندان ایسے ہیں، لڑکے لڑکیاں ایسی ہیں جو مرتد ہو چکے ہیں. جن لڑکوں نے عیسائیوں سے شادیاں کی، جن لڑکوں نے یہودیوں اور ہندوؤں سے شادیاں کی، ان کو خود دین کی معلومات نہیں تھی. وہ لڑکیاں، ان کے جب بچے ہوئے، وہ لڑکیاں اپنے بچوں کو چرچ میں لے کر چلی گئیں، اپنے مندر، جو ان کے مندر ہوتے ہیں ان کے اندر لے کر چلی گئیں. ان کی اگلی نسل عیسائی بن گئی. آج لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ اسلام بہت پھیل رہا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ کتنے لوگ مرتد ہو گئے ان ملکوں کے اندر جا کر. بچوں کو کفرستانوں میں چھوڑ کے بیٹھ گئے. وہ تعلیم دلانے کے خاطر، ڈالر کمانے کے شوق میں، یورو اور پاؤنڈ کمانے کے شوق میں وہ بچے وہاں پر کس طرح کی زندگیاں گزار رہے ہیں کچھ پتہ نہیں. ادھر ماں باپ خوش ہے کہ چلو بچہ ڈالر کما رہا ہے، بچہ پاؤنڈ کما رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ معاشرت کو پسند نہیں کیا، غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کو پسند نہیں کیا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرما رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ مت ہوئیے گا. تو امتیوں کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے بھائی، اللہ نے مسلمانوں کی نجات ان کی اپنی معاشرت میں رکھی ہے. ہم اپنے پاکستان کو دیکھ لیں، ہمارا پاکستان ہے، ہمارے اسکولوں کی تعلیم انگلش میڈیم. انگلش سیکھنا کوئی برائی کی بات نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، اچھی بات ہے، سیکھیں، اپنے دین کے کاموں میں لگائیں، دنیا کے کاموں میں لگائیں. لیکن انگلش سیکھنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ انسان اردو کو بھول جائے اور اردو نہ آئے یا اپنے معاشرت کو چھوڑ بیٹھے. کیا ہے؟ اپنے اسکول انگلش میڈیم، لباس پوشاک انگریزوں والے، گھروں کے اندر انگلش بولی جا رہی ہے، رہن سہن انگریزوں والا. پوری کوشش کی جاتی ہے کہیں اس جیسا رہن سہن ہو جائے تاکہ بڑے پڑھے لکھے سمجھے جائیں. لیکن آپ دیکھو جن کی محبت میں یہ کام ہو رہا ہے وہ تو آپ کو دنیا کے سب سے زیادہ حقیر قوم سمجھتی ہے. آپ کو وہ تو سب سے زیادہ حقیر آپ کو سمجھ رہے ہیں. وہ تو اپنے ہاں ویزا دینے کے لیے تیار نہیں، ایئرپورٹوں پہ آ جاؤ تو دوبارہ دھکے دے کے واپس بھیج دیتے ہیں. اور ہم ہیں کہ ان کی محبت میں مرے کھپے جا رہے ہیں. اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ قرآن کریم نے کہہ دیا کہ کافر لوگ کبھی بھی مسلمان کے دوست نہیں ہو سکتے. کافر لوگ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، کبھی مسلمان کے دوست نہیں. قرآن کریم جگہ جگہ کہہ رہا ہے. قرآن کریم میں جگہ جگہ آ رہا ہے فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ، آپ کافروں کے مددگار مت ہوئیے. ہم ہیں کہ کافروں کی محبت میں مرے جا رہے ہیں. آپ کے سامنے نتائج ہیں، کیا حال ہے دنیا میں مسلمانوں کا، پورا اسلام کا، یہ کیا حال آپ کے سامنے. میں یہی بات آپ سے کہتا ہوں، یہ قرآن پاک کی تعلیم ہے، قرآن پاک کا حکم ہے. اپنے گھروں میں اسلامی ماحول کو ترجیح دیں، اپنے بچوں کو دین سکھائیں، اپنے بچوں کو اسلامی آداب سکھائیں، اپنے بچوں کو فرائض اور واجبات اور محرمات، گناہوں سے بچنے کا تعلیم دیں. اگر ہم اپنے بچوں پر محنت نہیں کریں گے تو یاد رکھیے پھر ہمارے بچے یہ کفاروں کی گود میں جا کے نہیں بیٹھیں گے تو کہاں بیٹھیں گے. ہم اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ اپنا کلچر کیا ہے، اپنی زبان کیا ہے، اپنی تعلیم کیا ہے. کسی قوم کو اگر تباہ کرنا ہو، کسی قوم کو برباد کرنا ہو، اس کو برباد اس طریقے سے کر دو کہ اس کو اپنے ماضی سے کاٹ دو، آپ کی قوم خود تباہ ہو جائے گی. اس قوم کو اپنے کلچر سے کاٹ دو، آپ کی قوم خود تباہ ہو جائے گی. آج ہم لوگ زبان کی وجہ سے ہمارے بچے اپنے ماضی سے کٹ چکے. کٹے کہ نہیں کٹے آپ مجھے بتائیے. ہمارے بچے آج اردو پڑھ سکتے ہیں روانی کے ساتھ؟ ہم اپنے بڑوں کی کتابیں نہیں پڑھ سکتے آج ہمارے بچے. ہم اپنے کلچر سے کٹ گئے، اپنی زبان سے کٹ گئے، اپنی ثقافت سے کٹ گئے، اپنے ماضی سے کٹ گئے. تو ہمارا کیا مستقبل ہے بچوں کا؟ ہم کیا اپنے بچوں کو مستقبل دے رہے ہیں؟ کیا نسلیں ہماری بنیں گی، کیا نسلیں ہوں گی؟ میں یہی کہتا ہوں کہ آج آپ دیکھیں ہمارے پوری اس وقت جو نسل اس وقت حکمرانی کر رہی ہے، حکومتوں پر بیٹھی ہے، سرکاری اداروں میں بیٹھے ہیں، وہ کون سی نسل ہے؟ یہ وہی نسل ہے جو آپ کے ان اسکول کالجز سے پڑھ کر تیار ہوئی ہے. یہ وہی نسل بیٹھی ہے نا. آپ دیکھ لیجئے کیا حال بنایا ہوا ہے انہوں نے ملک کا. کسی دفتر میں آپ چلے جائیں،
آپ کو بجا لے کہ کوئی آپ کا کام سیدھی طریقے سے کر دے. آپ میرے سے زیادہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں. کرپشن کی وہ داستانیں ہیں کہ بڑے بڑے کرپٹ ممالک شرما جائیں آپ کے ہماری کرپشن کی داستانوں کو سن کر. یہ وہ نسل ہے جو آج ہمارے اسکول کالجز سے تیار ہوئی، جس پر ہم فخر کرتے ہیں کہ صاحب ہم نے بہت کچھ کر لیا اور مدرسوں میں کچھ نہیں پڑھایا جاتا، ہمارے ہاں تعلیم ہوتی ہے. دیکھ لیجئے کہ یہ تعلیم کی نسل تیار ہوئی ہے. یہ تعلیم تحفہ دیا ان اسکول، یونیورسٹیوں اور کالجوں نے اس قوم کو کہ یہ تیار نسل کر دی جو ہر طرف بیٹھی ہوئی کرپشن، دھوکہ، قتل و غارت گری کر رہی ہے. یہ انہی کی تیار کردہ قوم ہے. اور فکر کیجئے جو اگلی نسل آ رہی ہے وہ کیا کرے گی، وہ کیا گل کھلائے گی. یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. میں یہی بات اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ دیکھیے آج اسکولوں کے اندر تو ہمارے ہاں کوئی مذہبی تعلیم نہیں رہی، کوئی مذہبی تعلیم ہمارے اسکولوں میں آج نہیں ہے. بچوں کو نہ قرآن پاک کی 2 سورتیں صحیح پڑھنی آتی ہیں اسکول کالج میں یونیورسٹیوں میں، اور نہ وہ کچھ دینی مسئلے مسائل سے واقفیت رکھتے ہیں. کوئی تعلیم ان کو ملے گی تو گھر کے ماحول سے ملے گی یا مسجد مدرسے سے ملے گی. اپنے گھروں کے اندر دینی تعلیم کو فروغ دیں، اپنے بچوں کو مسجدوں سے جوڑیں، اپنے بچوں کو مدارس سے جوڑیں، تاکہ نسلوں کے اندر دین منتقل ہو، نسلوں کے اندر ایمان آئے، ہمارے گھروں کے اندر دین آئے، ہمارے گھروں کے اندر ایمان آئے. اس کے علاوہ اس وقت ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں اپنی نسل کو تعلیم دینے کا، مذہبی تعلیم دینے کا. قرآن پاک کی یہ باتیں اس وقت ذہن میں آئیں جب یہ قرآن پاک کی میں آیات ہم نے تلاوت کی کہ فلا تکونن ظہیرا للکافرین ولا یصدنک عن آیات اللہ. اور آپ کو نہ روکے اللہ کی آیات سے جبکہ قرآن کریم آپ کی طرف نازل کیا گیا، اور آپ بلائیے اپنے رب کی طرف لوگوں کو. ولا تکونن من المشرکین، اور نہ پہلے آپ کبھی مشرکین سے تعلق تھا نہ بعد میں آپ مشرکین سے کوئی تعلق رکھیے. جگہ جگہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں. ہم اپنی نسلوں کو بچا کر رکھیں مشرکین سے، ہم اپنے نسلوں کو بچا کر رکھیں اس غلط ماحول سے، غیر مسلم ماحول سے، غیر اسلامی ماحول سے، جو در حقیقت جس کی پاداش گناہ ہی گناہ ہے، جس کی پاداش طرح طرح کے مسائل ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج یہ سورۃ القصص ختم ہو گئی، انشاءاللہ اگلی سورت یہ سورۃ العنکبوت شروع ہوگی. اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، دین اور دنیا کی ہر خیر عطا فرما، اس کے ہر شر سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو شفائے کامل عاجل مستمر دائم نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو عافیت نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے والا بنا دیجئے، حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، قرآن اور حدیث کی فہم ہم کو عطا فرمائیے. تمام بیماروں کو یا اللہ شفائے کامل عطا فرما، تمام مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما، تمام لوگوں کی پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما. یا اللہ ہماری نسلوں میں دین کو پیدا فرما، ہمارے گھروں میں دین کو پیدا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم صلی علی